اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یوٹیوب کے تمام ویورز جو ہمیں پاکستان اور بیرون ملک سے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، جو پہلے ہماری پنجابی پہ مسکرایا کرتے تھے، آج ہماری گلابی اردو دیکھ لیں تھوڑی سی، بلکہ دیکھ لیں سن لیں۔ ہمارے صوبہ پنجاب میں ایک شہر ہے سمندری شریف، اس کا بیسیکل نام تو سمندری ہے، لیکن یہ شریف جو اس کے ساتھ لفظ کا اضافہ ہوا یہ کس وجہ سے ہوا وہ بھی آگے جا کے آپ کو بتاتے ہیں۔ تو سمندری شریف کے اطراف میں ایک گاؤں ہے 437 جیمبے کرول کا 437 گاؤں کرول، ادھر جامعہ حنفیہ و رضا اسلامک ریسرچ سینٹر، جس کی بنیاد ہمارے بہت ہی پیارے دوست، ہمارے بھائی، جس پر ہم آنکھیں بند کر کے بھی اعتماد کرتے ہیں الحمدللہ، ان کے ادارے میں آئے ہیں۔ تو علامہ شرافت علی قادری رضوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ہم ان سے کوئی 2-4 سوال ان کے آگے رکھتے ہیں اور ان سے اس جامعہ کے حوالے سے یا ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ تو آئیے ہمارے ساتھ ہیں علامہ شرافت علی قادری صاحب۔ السلام علیکم، کیسے مزاج؟ ماشاء اللہ۔ اچھا حضور، میں آج کوئی 60-70 کلومیٹر سفر کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ صرف یہ میرے نا کوئی چند سوالات تھے جو میں لکھ کے لے کے آیا ہوں، تو ان کے جوابات مجھے درکار تھے، بلکہ مجھے نہیں بہت ساروں کو درکار تھے۔ اچھا، پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ نے دینی و دنیاوی تعلیم کب اور کہاں کہاں سے حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، آپ کی محبتیں، اللہ تعالیٰ آپ اس کا روزہ اجر رحم۔ پرائمری تک میں نے شتپور شریف ضلع شیخوپورہ میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے میرے ننیال ہوا ہے، وہاں سے میں نے اصل کی پرائمری۔ تو پھر ادھر ہی قریبی گاؤں ہے جو ہمارا آبائی گاؤں ہے 464، اس کے قریب 463، وہاں سے میں نے مڈل تک پڑھا۔ اس کے بعد میں اسی 463 میں ہمارے پیر و مرشد محسن المربی حضرت نائب محدث اعظم پاکستان مولانا الحاج محمد عبدالرشید صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے نواسے ہیں، انہوں نے مدرسہ بنایا ہوا، وہاں سے ہم سے قرآن کا آغاز کیا۔ دورہ تفسیر قرآن بہاولپور میں حضرت قبلہ فیض ملت فیض احمد ویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پڑھا۔ تجوید و قرات کا علم جو تھا وہ آستانہ علیہ سمندری شریف سے سر کی خدمت میں رہ کر 2001 میں اپنے تندوری انسان اللہ تعالیٰ سے سکتے ہیں۔ اس طرح ان کے حکم کے مطابق جس طرح وہ فرماتے گئے ویسے اللہ سے بندہ خدا دین کا کم کا حکم کس شہر میں وہاں سے۔ اچھا، دوسرا سوال جو میرا ذاتی طور پہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ ہماری جو ڈوگر برادری ہے ماشاءاللہ ویسے تو بہت اچھی ہے، لیکن دینی معاملات میں یہ دین کی طرف رجحان بڑا کم یہ ڈوگر برادری کا رہا ہے۔ ہمارے اطراف میں بھی رہتے ہیں ڈوگر برادری، بہت سارے لوگ ہمارے دوست بھی ہیں۔ تو آپ کا ڈوگر فیملی سے تعلق ہے، آپ کا ماشاءاللہ یہ دین کی طرف راغب ہونے یہ اللہ رسول کی بزرگوں کی صحبت کا اثر ہے۔ الحمدللہ اس برادری میں ہماری فیملی میں بڑے بڑے قداور علمی اور مذہبی لوگ بھی الحمدللہ ہوئے ہیں۔ ہمارے پنجاب میں خانقاہ ڈوگرہ ایک مشہور ہے، وہاں میں بڑے صوفیاء ڈوگر برادری میں، اور بالخصوص کیونکہ ہمارا تعلق حضور محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ کی ایک شہزادی جو ہے وہ حضرت مولانا مفتی نواب الدین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عقد میں آئی، جن کا یہ ڈوگر برادری سے تعلق تھا، اور ترمذی شریف کے ماشاء اللہ وہ حافظ تھے۔ تو اس طرح بس وہ ہر معاملات میں
چاہیے لوگوں کو, ہماری برادری کے لوگوں کو بھی چاہیے, سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ دین کی طرف راغب ہوں, دین کی تعلیمات حاصل کریں, نبی کریم علیہ السلام کی محبت اپنے دلوں میں بسائیں. تو یہ خاص اس میں ہمارے خاندان میں, رشتے داروں میں, ہمارے والدات میں تو سارے اپنے ذمہ دار, الحمدللہ میرے دادا جی دیگر سارے احباب نمازی ہیں. مجھے کسی نے روکا نہیں, الحمدللہ بڑی خوشی کا ان کے اظہار کیا. بہت اچھی بات ہے. اچھا, اور اچھا آپ کا نام اصل ہے زاہد علی, اور آپ کی جتنی بھی یہ کتب آپ نے پرنٹ کروائی یا مشہور بھی جس نام سے آپ ہیں ماشاءاللہ, وہ ہے شرافت علی. یہ سمجھ نہیں آ رہی, زاہد علی آپ کا ریجنل نام ہے, شرافت علی یہ کیسے مشہور ہوا؟ وہاں سمندری شیر مسعود پڑھتے تھے میں ان کو ملنے کے لیے گیا, میرے بھی دل میں تڑپ تھی الحمدللہ, بلکہ میں نے وہاں شرپور شریف دربار شریف کی منت مانی ہوئی تھی کہ مجھے کوئی اچھا ہدیہ اور حافظ مل جائے تو میں 100 نفل پڑھوں گا. وہاں قریب تھا شرپور شریف میں میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بہت بڑے ولی ہیں, ان کا آستانہ, اور سر رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی, زیارت ہوگی. تو پہلا ان کا مبارک طریقہ کا نام پوچھتے تھے, بندہ بتایا تو نام کی, میں نے عرض کیا حضور میرا نام, 2 نام ہے میرے. مسکرائے اور فرمایا چلو بتاؤ. میں نے پھر اس کے بھی ایک نام زاہد علی ہے اور ایک نام محمد شرافت علی. تو فرمانے لگے کہ یہ آخر والا ٹھیک ہے, شریف سونا لگتا ہے, اس وجہ سے وہ نام شروع ہو گیا. بس اس کے بعد پھر وہ اشتہار پہ یا کسی میں دوست احباب میں لکھنا شروع کر دیا, ہم نے بھی ماشاء اللہ. اچھا, آپ مولانا محمد عبدالرشید رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی صحبت میں کتنا عرصہ رہے؟ اچھا, دوسرا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بڑی سخت طبیعت کے مالک تھے, تو آپ ان کی صحبت میں رہے, آپ نے ان کو کیسا پایا؟ مطلب ہم نے دیکھا تو نہیں ان کی مطلب تصنیفات پر پڑھی ہیں یا بزرگوں سے سنا ہے ان کے بارے میں. میں 2001 میں سمندری شریف حاضر ہوا, ستمبر کا مہینہ, پہلی جب زیارت میں نے سب کی تو دیکھتے ہیں صاحب کا انداز, آپ پچھلی صف میں آخری صف میں آپ نے نماز پڑھی تھی, مجھے آج تک وہ نظر یاد ہے. عصر کی نماز کے بعد صاحب اللہ تعالیٰ نے درس کیا, طلباء کو سیفرز کیا, درس نظامی کے سارے طالب علموں کو بٹھا کے صاحب اللہ تعالیٰ تربیت کی 15-20 منٹ, وہ میں نے وہاں دی. اس کے بعد سلام کیا. مجھے امام شریف باندھنے کا اس سے پہلے بھی شوق تھا, سفید تھا جی, تو اس کے اوپر نیچے نا جالی والی ٹوپی تھی. اچھا, تو عموماً دیہاتوں میں لوگ ویسے ہی سر پہ پگڑی باندھ بغیر ٹوپی کے بعد گئے. حسن رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یاد ہے ایسے انگلی سے دبا کے, پھر میں بندہ پتا تھلے ٹوپی ہے, تو میں نے عرض کیا جی حضور ٹوپی ہے. پھر وہاں مجھے پہلے دن حسن رحمۃ اللہ نے حدیث سنائی کہ امامہ شریف باندھ کے اگر نماز پڑھی جائے, نیچے ٹوپی ہو, اوپر اس کے پگڑی باندھی جائے, یہ حضور کی سنت ہے. صرف ٹوپی پہننا یا صرف پگڑی باندھنا یہ عیسائیوں اور یہودیوں کی طریقہ ہے. ہمارا اسلام کا طریقہ یہ ہے, حضور کی سنت یہ ہے کہ ہم نیچے ٹوپی رکھتے ہیں, اوپر پگڑی باندھتے ہیں. اور ایک پگڑی باندھ کے جس نے نماز پڑھی 70 نماز رکھتے ہیں پڑھنے سے 1 رکعت کا ثواب ہے. یہ پہلے دن میں بس اس دن پھر دل اور سارا نظام. محبت کتنی فرماتے تھے وہ؟ ماں باپ سے بڑھ کر ہم نے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کو شفیق پایا. یہ جو بات آپ نے کی کہ وہ سخت مزاج تھے, سختی تھی, شدت تھی ان کی طبیعت میں, یہ صرف لوگوں کی افواہ ہے. وہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کے غالباً کافی کا شعر ہے, جنہ نہیں ڈٹھا ہو کرنا جنہ بھی حلے اور بول رہی ہے. حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طبیعت میں پختگی تھی, اور عامل بالحدیث تھے, عامل بالقرآن تھے, سنت کے پیکر تھے. اس کو لوگ شدت سمجھتے ہیں. اچھا, سمندری شریف, سمندری کو جو شریف کا جو لقب یا ٹائٹل کہنے آپ, یہ میرا خیال ہے حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ ادب کے لحاظ سے مطلب سمندری آپ کے مریدین, آپ کے محبت کرنے والے. اچھا, آپ کے جو مریدین ہیں ان میں تقریباً لاکھوں کی تعداد میں آپ کے مریدین ہیں ملک میں اور پورے ملک میں, ان میں تقریباً
کتنے پرسنٹ آپ کہیں گے ان کے مریدین میں کتنے مطلب عالم دیگر آستانوں سے آستان عالیہ سمندری شریف کا یہ تفرد ہے، امتیاز یہ ہے کہ یہاں علماء زیادہ مرید ہیں، سادات علماء جی حضرت صاحب کے. کیوں اس کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ مدرسے طول و عرض میں پاکستان خاص طور پہ پنجاب میں آپ کے شاگردوں نے مریدوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو وہاں کے پڑھنے والے طلباء جب بڑے ہوتے یا کوئی خواہش کرتا تو یہ ایک مذہبی ایک تحریک کہہ لو اس کو. آپ نے باقاعدہ کوئی جماعت نہیں بنائی، ساری تحریک و تنظیموں میں اہل سنت کی جتنی ہیں ان میں آپ کے مریدین ہمارے پیر بھائی کلاس فیلوز کام کر رہے ہیں. سر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایسا انداز نہیں تھا، لیکن تربیت اور عقیدے کی پختگی کا ایک جو ذوق تھا نا ادھر سمندری شریف میں الحمدللہ یہ ایک امتیازی نشان ہے. وہ رضویات جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ان کے مطلب کہ آپ کہہ لیں کہ کوٹ کوٹ کے بری ہوئی تھی کہ عشق رضا میں، فروغ عشق رضا میں اور تعلیمات رضا میں حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا بندہ ہم نے نہیں دیکھا اس کے بعد. اچھا 2018 میں 7 سالہ عرص اعلیٰ حضرت کے موقع پر آپ نے 25ویں کی نسبت سے 25 کتب جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تحقیقی رسائل ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں پرنٹ کروائے آپ نے اور فری بھی تقسیم کی. یہ جذبہ رسائل فری تقسیم کرنے کا پرنٹ کروا کے خود سے یہ جذبہ کیسے ملا، اور یہ جو آپ نے اتنی تصنیف یہ ہمارے سامنے بھی کچھ پڑھی ہوئی ہیں تو یہ اس کا کتنا خرچہ آیا آپ کا؟ پہلے تو جذبے کی بات اگر دیکھیں تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے رشد الایمان شریف. جی حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس رشد الایمان شریف کے بارے میں کوئی بات کرتا نا جی میں نے فلاں بندے کو دی ہے بہت خوش ہوتے. میں اپنی اگر بات بتاؤں مجھے جتنی عزت وقار اور جو ذوق شوق نصیب ہوا نا وہ رشد الایمان شریف لوگوں کو دینے تقسیم کرنے کی برکت ہے. میں نے ابتدائی میں حضرت صاحب کی یاد ہی میں نئی نئی چھپ کے آئی تھی اس وقت رشد الایمان شریف تو وہ وہاں سے خرید کے 40 روپے کی میں نے بھی وہ بہت خوبصورت وہ دیتا رہا سر. میں بتاتا جا کے حضور فلاں کو دیا وہ بڑا خوش ہوا ماشاء اللہ. فرماتے کہ یہ بہت اچھی کتاب ہے اس کو آگے دو. تو اس کے بعد پھر یہ آگے سلسلہ پھر ہم نے رشد الایمان فاؤنڈیشن بنا لی. اس میں تو پھر کئی ایڈیشن الحمدللہ رشد الایمان شریف کیا ہم نے ماہانہ رسائل بھی نکلتا تھا شاید. جی رشد الایمان بھی ہم نے شروع کیا تھا ماہنامہ. تو اسی دوران حضرت صاحب کے وصال کے بعد میں بہاولپور شریف حاضر ہوا دورہ تفسیر پڑھنے کے لیے قبلہ فیض احمد ویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس. تو ان کے ہاں بھی جب میں پہنچا تو وہاں کئی دن حاضر رہا. وہاں بھی ہم نے دورہ تفسیر کے طالب علم علماء جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نا اس کو ایک پارٹی کرتے ہیں پیسے اکٹھے کیے اور جی لنگر کھلائیں گے دیگیں پکائیں گے سب. تو میں نے وہ نا ان سب کو مٹھائی کھلا دی باقی پیسے جو بچے نا ہم نے اس کا ایک رسالہ وہاں قبلہ ویسی وہ بہت خوش ہوئے. تو اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ان سے کچھ باتیں پوچھنا کرنا. تو قبلہ ویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور استاد گرامی نے حضرت عالم ناشر رضویات صاحبزادہ سید وجاہت رسول قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہمارے موسم ان کا نمبر مجھے عطا فرمایا کہ آپ کی طبیعت اعلیٰ حضرت کی طرف زیادہ مائل ہے تو آپ ان سے رابطے میں رہیں. اور ماہر رضویات محترم محسن اہل سنت ڈاکٹر محمد رسول صاحب رحمۃ اللہ نقشبندی میں ان سے رابطہ ہوا. خط لکھے حضرت صاحب نے خود قبلہ ویسی صاحب نے خود خط لکھے ان کو کہ یہ ہمارے طالب علم ہے دورہ تفسیر کے ان کو بڑا شوق ہے اور ان کی بڑی اس معاملے میں جو ہے نا وہ پھر شاہ صاحب قبلہ سے 2003 سے رابطہ رہا. رہنمائی فرماتے ہیں یہ کتاب خریدنے یہ شاید عدالت تحقیقات کراچی سے کئی رسائل ماہنامہ چھپتا تھا وہ بھی آنے شروع ہو گیا. ہر سال نامہ بھی آتا تھا دیگر ہوتا ہے. تو یہ دن بہ دن چلتا رہا سلسلہ. تو یہ جو تھی 7 سالہ عرصہ پہ 25 رسائل شائع کرنے کی یہ بھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سید وجاہت رسول صاحب کا یہ ایک آئیڈیا تھا. ان کی خواہش تھی کہ میں یہ چاہتا ہوں تو ہم نے کہا جی ہمیں چلو اس پہ مطلب انہوں نے آپ کو حکم فرمایا آپ نے جی جی الحمدللہ. تو یہ 25 سے بڑھ گئے پھر الحمدللہ. اچھا اب تو اس سال جو عرص اعلیٰ یہ بلکہ یہ سارے رسائل جو ہیں یہ اب ان کی تعداد تقریباً کوئی 42-43 ہو گیا الحمدللہ. اچھا صحیح الحمدللہ. یہ سارے
مختلف اور بڑے تحقیقی ہیں الحمدللہ. اس میں بڑے بڑے پاکستان، ہندوستان اور دیگر نیپال، بنگلہ دیش کے علماء اور محققین اس میں جنہوں کی تحقیقات الحمدللہ پاکستان کے بڑے مایہ ناز شخصیات کے اس میں مقالہ جاتے ہیں. اور الحمدللہ ان میں سے تقریباً زیادہ تر جو پہلے نہیں شائع ہوئے تھے وہ ہیں. الحمدللہ یہ ایک بڑا وہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے پرنٹ نئی چیزیں ہو سکیں وہ جی الحمدللہ اس میں یہ کئی بہت سارا الحمدللہ اس میں علمی افغانی مواد ہے. یہ کتابیں الحمدللہ صاحب یہ شاہ صاحب کا سفر نامہ ہے بنگلہ دیش کے رضویات کا. تو یہ بھی عطا فرمایا تھا انہوں نے. یہ بنگلہ دیش کا، یہ قاہرہ مصر کا، یہ بچوں کے لیے معارف اسلام ہے شاہ صاحب کی. یہ آپ کی شاعری کی کتاب ہے روغ صبح تاباں، اس میں نعت منقبت اور یہ میرا خیال ہے اس بار آپ نے جی یہ بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ایک بڑی دستاویز ہے علم معاشیات کے حوالے سے، معاشی افکار و نظریات آپ کی کتاب اور اس میں بڑے زبردست. اچھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ جو تھے وہ میں ناظرین کو بتاتا جاؤں کہ وہ اکیلے صرف ایک ہوتا نا لفظ مولوی کہ وہ اکیلے مولوی نہیں تھے، ان کو 100 سے زائد شاید اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. 1000 سے زائد آپ نے کتابیں لکھی، 100 سے زائد علوم پر اللہ نے آپ کو علوم و فنون عطا فرمائی. اور پھر یہ نہیں کہ ان کے پاس وہ انہوں نے آگے ڈلیور کیے. اصل میں یہ ہمارے یہاں اہل سنت میں خاص طور پہ یہ بڑی پریشانی کی بات ہے کہ جس کے پاس جو علم ہے جو فیض ہے اس کو ڈلیور نہیں ہو رہا یا کر نہیں سکے یا کر نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے پاس جو تھا انہوں نے آگے ڈلیور کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں، ہر فن میں کتابیں لکھی ہیں. اب ان کی کتابیں جو شائع ہو چکی ہیں ان میں سے جو تحقیق کے مطابق جو مواد جو علوم و معارف کا جو لسٹ تیار ہوئی ہے وہ تو کئی محققین نے اپنی اپنی محنت کے مطابق اپنے اپنے ذوق کے مطابق وہ کیا ہے. تو 150 سے تو ابو ہو گیا، اب تو بہت زیادہ ہو گیا الحمدللہ. صحیح. اچھا یہ جو کتب آپ نے پرنٹ کروائی ہیں رضا اسلامک ریسرچ سینٹر کے مزید تو ان پہ کتنا اب تک آپ کا خرچہ آ گیا تقریباً انداز؟ بہت زیادہ خرچہ الحمدللہ، لیکن اللہ کا شکر ہے صحیح ہو رہا کہ کیونکہ ہم نے کون سا اس کا کوئی پرافٹ لینا ہے. اس طرح آنے والے آج تک ہمارے ادارے میں جو مہمان آیا ہے جی بغیر کسی کتاب کے لیے ہم جو بھی کتاب کا گفٹ ہم دیتے ہیں. یہ شروع سے ہی بالکل یہ بڑی اچھی بات ہے. کبھی نہ کبھی وہ نہ صحیح کوئی اور گھر میں کوئی چلی جائے نا کوئی نہ کوئی تو پڑے گا. اچھا یہاں میں نے دیکھی ماشاء اللہ بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، تو یہاں پر کل کتنی کتابیں ہیں اور اعلیٰ حضرت کے تحقیقی مواد میں سے کتنا مواد ہے آپ کے پاس؟ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ پنجاب کی تقریباً سب سے بڑی لائبریری ہے کہ جہاں پہ اعلیٰ حضرت کا سب سے زیادہ مواد تحقیقی پڑا ہوا. دنیا تو خیر ماشاء اللہ ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں لوگ، ہم تو اتنے بیک گراؤنڈ میں رہ رہے ہیں. ہماری لائبریری میں جو ہم دیگر کتابیں ہیں قرآن و حدیث کی تفاسیر اور حدیث کی شروعات دیگر ساری یہ تقریباً ٹوٹل تعداد ہوگی 8000 اور ان میں سے 4000 کتاب جو ہے 3500 کتاب وہ 3500 حضرت صاحب زادہ سید وجاہت رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی ہے. انہوں نے وصیت کی تھی کہ وہاں سمندری میں لائبریری میں جامعہ الفیہ کی لائبریری جہاں پہ ہم موجود ہیں صرف اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کے حوالے سے کوئی 1000 سے زائد کتابیں الحمدللہ آپ کے اوپر لکھی ہوئی اور آپ کی لکھی ہوئی الحمدللہ تقریباً کوئی 400-450 کتاب جو صرف آپ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے الحمدللہ وہ الحمدللہ ماشاء اللہ. اچھا بریلی شریف میں آپ کا بڑا ذکر خیر ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بریلی شریف حالانکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، بریلی شریف انڈیا میں ہے. بریلی شریف سے اچھا ایک تو یہ کہ بریلی شریف میں ذکر خیر ہوتا ہے آپ کا، دوسرا یہ کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ بریلی شریف سے آپ کو قدیم نقصہ جات جو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی آپ کو ملے ہیں یا کتابوں میں شکل میں؟ نہیں ایسا ہے کہ وہاں بریلی شریف کیونکہ ہمارا مرشد خانہ ہے، ہمارا پیر خانہ ہے، تو ہم ان کا ادھر اتنا ذکر کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا آپ کا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ نہ ہو پھر گزرنا ہمارا ذکر. وہ لاجپال ہے، ان کی مہربانی ہے. وہاں سے علامہ حنیف خان صاحب دامت برکاتہ القدسیہ جو بہت بڑے علمی شخصیت ہیں، بہت بڑا قدم نام ہے ان کا. یوں سمجھ لیجئے کہ رضویات کی
تشہیر میں، اشاعت میں، اور خاص طور پہ اس سلسلے کی تحقیقی سلسلے کی جو کڑی ہیں، انہوں نے ہم سب رضویوں کے سر سے بوجھ اتارا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا اتنا علمی مواد جو ہے نا اکٹھا شائع کیا. وہ مشکل حالات سے نہیں آ سکا، تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سید وجاہت صاحب کی برکت سے کہ وہ کچھ نسخہ جات، کچھ سیٹ جو تھے وہ ادھر 150 جلد پر مشتمل کتابوں پہ، فتاوی رضویہ شریف، رسائل رضویہ شریف اور دیگر کتابیں جس میں اعلیٰ حضرت کی سیرت پر 20 جلدوں پر جہاں امام احمد رضا ہے وہ ساری، ہمیں بھی اس میں نصیب ہوا کہ ہمیں تقسیم کرنے کا شاہ صاحب کی برکت سے حصہ ملا. اچھا، عالم نشریات ناشر رضویات پیر سید وجاہت قادری صاحب، وہ آپ پہ بہت زیادہ مہربان ہوتے تھے. اچھا، ایک تو وہ آپ پہ بڑے زیادہ مہربان ہوتے تھے، مطلب ان کا سایہ شفقت آپ پہ تھا، ہاتھ تھا شفقت کا. تو اب وہ رحلت فرما گئے ہیں، تو ان کی زندگی میں آپ نے کون سی کمی محسوس کی؟ مطلب کہ یہ بھی کر لیتے تو اچھا تھا، یہ بھی ان سے فائدہ لے لیتے، اب تو وہ پردہ فرما گئے، تو اب کیا، اب تو کمی ہے تقریباً ساری، مطلب وہ نہیں ہے، تو کیا فرماتے ہیں؟ شاہ صاحب کی بلا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سید وجاہت صاحب کی بلا حضور مفتی اعظم کے مرید تھے. اچھا، آپ کے والد گرامی حضور حجت الاسلام شاہ احمد رضا مرید تھے. ماشاء اللہ. ان کے دادا جان اعلیٰ حضرت کے مرید اور خلیفہ تھے. مطلب ایک ہی خاندان میں وہ. اچھا، تو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ بہت زیادہ مہربان تھے. بزرگوں کی جو صفتیں ہم نے، اصل بات یہ ہے کہ خون رسول کی جو خوبی ہے نا، وہ ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. وہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں پہ بڑے مہربان، تو یہ ان کی نشانی ہے. اور پھر وہ یہاں کا ادھر اصل میں ان کا جو سب سے بڑی جو خوشی وہ فرماتے تھے نا کہ وہ لوگ بھی پوچھتے تھے ان سے، وہ فرماتے وہ جہاں بیٹھا نا وہ جنگل بیابان میں، تو اس لیے مجھے زیادہ ان سے لگاؤ ہے، ان سے محبت ہے کہ وہ کس جگہ پہ بیٹھ کے، لوگ شہروں میں بیٹھ کے کام نہیں کرتے. یہ ان کی محبت ہے. ہم تو نکمے آدمی ہیں، کچھ بھی نہ کر سکے، اتنی زندگی گزر گئی ہے. ان کی شفقت تھی، بہت زیادہ تربیت کی انہوں نے. اب ظاہر ہے ایک سایہ دار جو درخت ہے، اس کے اکھڑ جانے کے بعد، ختم ہونے کے بعد وہ کمی تو کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. بالکل، صدیاں گزر جاتی ہیں. اچھا، یہ میرا جو ذاتی طور پہ ایک سوال ہے، میں تقریباً آپ کے جامعہ میں کافی مرتبہ آ چکا ہوں، تو یہ جو جامعہ جس جگہ پہ ہے 437 کروڑ یہ مین روڈ کے اوپر، یہ اس کے اطراف میں دور دور تک کوئی گاؤں نظر نہیں آتا مجھے. تو مطلب کچھ جو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں پہنیاں نظر آتی ہیں، مطلب ایک گھر ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر. تو اس جنگل نما ایریے میں آپ نے جامعہ بنا لیا، یہ مجھے اس کا کچھ سمجھ نہیں یا کہ جنگل میں منگل بنانے کا کوئی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. یا وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے نا، وہ قادری فقیروں نے جھنڈا، شاید آپ کو یاد ہو گئے، وہ حادثہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ احمد رضا کی فیض کا در ہے کھلا، قادری فقیروں کا جھنڈا گڑا ہوا. اصل میں ہم نے 2015 میں 16 میں جب شہر میں، میری یہ خواہش تھی، ہم مسجد میں یا اپنے گاؤں میں کراتے تھے سالانہ امام احمد رضا کانفرنس. میری یہ خواہش تھی کہ ہم بھی شہر کے کسی ہوٹل میں یہ پروگرام کریں، تھوڑا سا اس کو اوپر لے کر جائیں. تو سمندری ایک ہوٹل میں ہم نے اس کی تقریب کا انعقاد کیا. بالکل، وہ اس میں میں بھی حاضر ہوا تھا کانفرنس میں، تو آپ نے محبت فرمائی تھی کہ ہمیں وہ آزادی شیلڈ بھی پیش کی تھی. آپ کا بڑا اس کام میں ٹائٹل بنانا، یہ ساری چیزیں آپ کا بڑا اس میں حصہ ہے. تو وہاں میری خواہش بنی، ہم نے اعلان کیا کہ اعلیٰ حضرت کے اوپر کام کرنے کے لیے، ریسرچ کے لیے ایک ادارہ بنائیں شہر میں. وہاں جو زمین خرید لی جس جگہ پہ، سڑک کے اوپر ہی شہر سے باہر، مہنگی جگہ تھی تو تھوڑی تھی، 10 مرلے تھی. پریشان تھا میں، دربار پہ حاضر الحمدللہ جمعرات کو حاضر ہوتا ہوں. تو ہمارے رسا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصویر اور یادگار اسلاف صاحبزادہ عبدالحسن محمد غوث رضوی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے. ان سے میں نے عرض کیا کہ حضور یہ پریشانی ہے، دعا فرمائیں. انہوں نے مجھے فرمایا کہ مولانا ایسا کریں کہ آپ نا کسی کھلی جگہ پہ، سستی جگہ پہ آپ ادارہ بناؤ، تھوڑا سا شہر سے دور.
پرفضا مقام پر جہاں سکون ہو، تاکہ جس طرح کی آپ کی سوچ ہے کہ ریسرچر حضرات تشریف لائیں، پڑھے لکھے لوگ وہاں بیٹھے ہیں، تو یہاں تو شہر میں تو ظاہر ایک رش والا سلسلہ تھوڑا سا ہٹ کے کرے اس ٹائم، تو پھر ہم نے وہاں وہ جگہ سیل کر دی، پھر ادھر آ گئے، تو اب تو بہت ہی زیادہ دور آ گئے شہر سے، تو یہ جگہ سے اس کے مقدروں میں تھا، تو الحمدللہ پھر یہ ماشاء اللہ، اب تو الحمدللہ پھیل رہی ہے، تھوڑی تھوڑی آگے ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، اس جگہ سے کافی سستی جگہ ہے۔ اچھا نہیں، اب تو ماشاء اللہ آپ ادھر آ گئے ہیں، اب تو باہر ہی باہر ہیں۔ اچھا حضور، یہ جامعہ کی بنیاد آپ نے کس سن میں رکھی، اور اس جامعہ میں کتنے اساتذہ کرام جو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، کتنے بچے ہیں جو جامعہ کی بنیاد سے اب تک حفظ کر چکے ہیں، اور کتنے زیر تعلیم ہیں، اور اس جامعہ کے اخراجات آپ کیسے پورے کرتے ہیں؟ یہ میں نے 3-4 سوال اکٹھے ہی بتا دیے ہیں۔ دیکھیں، دین کا کام اللہ رسول کی رحمت سے ہوتا ہے جی بالکل، مدارس کا پوری دنیا میں کوئی باقاعدہ علیحدہ سے کوئی سورس آف انکم تو نہیں ہے، اور ہونا چاہیے ویسے جی، تو ہمارے یہاں خاص طور پہ ہمارے اہل سنت کے حضرات کو اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ علیحدہ سے ایک سورس آف انکم ہو، تاکہ ہم جو اجیر ہیں، جو مدرسین ہیں، جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں، ان کو وقت پہ ان کا وظیفہ جو ہے وہ دیا جائے، اور دیگر طالب علموں کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات میں جو سب سے میجر چیز ہے نا، وہ یہ ہے تعلیم، اس پہ فوکس وہ کرتے ہیں۔ وہ تو فرماتے ہیں کہ طالب علم جو قابل ہیں ان کا بھی وظیفہ مقرر کیا جائے تاکہ اس کا پڑھنے کا شوق بڑھے، جو ٹھیک ہے، اس کے ذاتی اخراجات ہیں وہ پورے ہوں۔ اسی طرح مدرسین کے بارے اور مختلف فرماتے ہیں وہ کہ جو جس کار کے قابل اسی کار پہ لگاؤ، جو لکھنے پڑھنے والا اس کے اخراجات اٹھاؤ، اس کو لکھنے پڑھنے پہ لگاؤ، صحیح، ٹھیک ہے۔ یہ جو کتابیں ہم فری تقسیم کرتے ہیں، یہ بھی اسی ایک کام کا حصہ ہے۔ فرماتے ہیں اہل سنت کے اپنے پریس ہوں، اپنا کام کریں اور شائع کریں، یہ اور چیزیں فری تقسیم کریں، کتابیں ہوں یا ماہانہ رسالے ہوں یا ہفتہ وار اخبار ہوں، یہ چیزیں، تاکہ اس میں دین کا نشر و اشاعت کا بہت بڑا ایک جس طرح یہ دعوت اسلامی کا دعوت اسلامی زندہ بڑا مثال وسیع ہے، الحمدللہ۔ کامات ہوں۔ اچھا، تو 2017 میں ہم نے الحمدللہ اس کی بنیاد رکھی، ستمبر میں، 15 ستمبر 2017 میں۔ اچھا، ہمارے علاقے کے بڑے 5 سال تقریباً جا رہا ہے۔ 2017 سے لے کر آج تک ہمارے سرپرست رہے وہ حضرت مولانا حاجی محمد جمال الدین شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، بہت بڑی علمی شخصیت ہے ہمارے علاقے کے۔ تو اسی اکتوبر میں پچھلے سال 2021 میں کا سال اللہ کے درجہ انہوں نے اپنے دستے مبارک سے اس کا سنگ بنیاد رکھا 2017 میں 15 ستمبر کو، اور پھر ہم نے اس کے افتتاح جو تھا تعلیمی معاملات کا وہ کیا 29 اپریل 2018 کو، صحیح، اور پہلے دن 5 طالب علم لے کر ہم بیٹھے تھے، اور اس دن تعلیمی معاملات کا افتتاح جو تھا مدرسے کا وہ ہمارے پیر و مرشد کے صاحبزادے صاحبزادہ مفتی محمد غوث رضوی خاتم المدرسین نے کیا۔ اچھا، تو 4-5 طالب علم لے کر بیٹھے تھے، الحمدللہ ان میں سے 5 جو ہیں انہوں نے 6 انہوں نے حفظ کر لیا، الحمدللہ۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ باقی بھی کوئی 15 سے آ گیا ہے، کوئی جو روٹین ہوتی ہے۔ اب تو الحمدللہ اس میں ہمارے ادارے میں جامعہ حنفیہ رضا اسلام ریسرچ سینٹر میں الحمدللہ 50 سے اوپر طالب علم پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ اخراجات کے معاملے میں دوست احباب ہماری ایک کمیٹی بھی ہے، وہ بھی اپنا حصہ ملاتے رہتے ہیں۔ اچھا، الحمدللہ 25 آدمیوں کی ہماری کمیٹی ہے، بڑے محبت والے احباب ہیں وہ سارے، اللہ کو بہت زیادہ عطا فرمائے، دین اور دنیا کی ساری نعمتیں، اور سرپرستی ہمارے پیر صاحب ہیں، اور شاہ صاحب کے چھوٹے بھائی صاحبزادہ سید ریاست رسول قاضی صاحب کو چھوٹے وہ تشریف لے جاتے ہیں، اور علمی رہنمائی جو ہماری ہے وہ ڈاکٹر دلاور صاحب اور محترم ڈاکٹر تسلیم اللہ جدران صاحب اور ڈاکٹر مجیب احمد صاحب، یہ اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں۔ میں آپ کی تصویریں وہ فیس بک پہ دیکھتا رہتا ہوں کہ ماشاء اللہ کبھی کوئی پروفیسر آپ کی لائبریری کا ان کی محبت ہے، کبھی یہ کوئی شاہ صاحب کی برکت سے سارا مختلف یونیورسٹیوں اچھا، آخر میں آپ ویڈیو ہماری لمبی ہو رہی ہوگی، ویورز بھی ہمارے کہیں گے کہ باتیں لے کے بیٹھ گئے ہیں کافی ساری، تو آخر میں آپ ہمارا جو ادارہ ہے پاکستان گرافکس رجحانہ، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، کیا تاثرات دیں گے؟ پاکستان گرافکس رجحانہ جو ہے وہ ہمارے دل میں ماشاء اللہ، اور یہ ان چیزوں میں خاص طور پہ ان کتابوں کے ٹائٹلز میں
آفیسر آتے ہیں، بلکہ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ اس ادارے کا ایک تشہیری ونگ ہے الحمدللہ. یہ بلکہ دوست احباب بھی جانتے ہیں. اللہ کریم سارے معاملات میں پاکستان گرافک کی خدمات کو قبول فرمائے. اپنے ذریعہ معاش کے لیے تو کام سارے کرتے ہیں، لیکن وہ کام نظر آ جاتا ہے کہ یہ صرف پیسے کے لیے ہو رہا ہے، یہ اللہ رسول کی رضا کے لیے ہو رہا ہے. اس کام میں اور پاکستان گرافکس کے کام میں بہت زیادہ فرق ہے. اس لیے ہر وقت جو ہے نا ہمارے دل میں پاکستان گرافکس اللہ کریم. اور دوست احباب سے بھی میں یہ عرض کروں گا کہ ایک بار آپ اپنا کام تشہیری اشتہار ہوں یا ٹائٹلز ہوں کتابوں کے، اس میں آزما لیں پاکستان گرافکس. ہاں کبھی کبھی تھوڑی شدت آ جاتی ہے معاملات میں، تو ہمیں تو عادت ہو گئی ہے یہ ساری چیزیں. بہت اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر دے، سارے دوستوں کو بہت اللہ کریم برکت فرمائے. جی بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ. میں کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر کسی کے پاس سب سے قیمتی چیز ہے تو وہ وقت ہے. تو آپ نے ہمیں آج اپنا بہت قیمتی وقت عطا فرمایا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. میں ناظرین کو ایک یہ بات بھی بتاتا جاؤں کہ میں جامعہ حنفیہ میں شرافت علی قادری صاحب کی صحبت میں کافی دفعہ فیض لینے آتا ہوں. حقیقت بات یہی ہے، جو رضویات کا جام ہمیں میرے پیر و مرشد مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ نے ہمیں پلایا تھا، جب کبھی اس کی چاشنی میں اول تو کمی ہوتی نہیں ہے، اگر کبھی وہ تڑپ اس کی جوش مارتی ہے نا کہ چاشنی مزید لی جائے، تو پھر میں جامعہ حنفیہ کی طرف رخ کرتا ہوں اپنا. شرافت صاحب سے مل کے جو وہ چاشنی میں اضافہ ہوتا ہے نا، اس کی بہاریں الگ ہیں. اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس فتنوں کے دور میں اعلیٰ حضرت کے داموں سے وابستہ. مجھے حضرت امیر اہل سنت کا جو فرمان ہے کہ اعلیٰ حضرت پہ ہماری آنکھیں مانو. بے شک فتنوں کا دور ہے، اس لیے سارے احباب سے میں عرض کروں گا کہ بس اعلیٰ حضرت کے ساتھ جڑ جائیے. اعلیٰ حضرت کے داموں سے حقیقی اعلیٰ حضرت کی جو فکر ہے نا اس کو اپنا لیں بس. اللہ سونا اپنے بھی کہہ سکتے ہماری ہمارے ماں باپ حضور کی ساری امت کی بخشش. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا بیبر. تو ابھی یہ ہم باتیں ختم تو نہیں ہونے والی، یہ جو باتیں ہم لے کے بیٹھے ہیں، تو ابھی ہم چلتے ہیں آپ کو جامعہ کا تھوڑا سا وزٹ کرواتے ہیں اور لائبریری کا تھوڑا سا وزٹ کرواتے ہیں آپ کو. تو آئیے چلتے ہیں. اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا. 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 اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے پڑھا. اللہ 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 پتا پتا بوٹا بوٹا ذکر خدا میں کھویا، ذکر خدا میں کھویا. اللہ 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 رم جم 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 گرتی بارش گیت اسی کے گائے، گیت اسی کے گائے. ہاں رم جم گرتی بارش گیت اسی کے گائے. چلتا دریا بہتا جھرنا ذکر خدا میں کھویا، ذکر خدا میں کھویا. یہ زمین
جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر عیاں جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر عیاں جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ 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 تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ 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 تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ 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 رنگ مولا رنگ رنگ مولا رنگ رنگ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ ہر سو ہر جا ہر سو ہر جا تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تو نے عطا کیا میں نے بھلا دیا تو نے پھر سے دیا نہ شکر کیا نہ شکر کیا تو نے اور دیا دیتا ہی رہا تو نے اور دیا دیتا ہی رہا منہ موڑ دیے دریاؤں کے میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا میری اگلی نظر ستاروں پر پھر بھی میں تیرے سہاروں پر تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے 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 رنگ 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 یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 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 یا اللہ یا اللہ اللہ حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 حول محمد صلى الله 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 لا إله إلا الله 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 وہ تنہا کون ہے الله الله بادشاہ وہ کون ہے الله الله مہربان وہ کون ہے الله الله کیا اونچی شان ہے الله الله سب دلوں کی جان ہے الله الله اس کے سب نشان ہے الله الله حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 حول محمد صلى الله 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 لا إله إلا الله اللہ اللہ الله اللہ الله الله اللہ اللہ ہو سب تعریفاں تیرے لیے سونے ربا ہر جگ دی ہر شے نو پالن والے ربا ہر جگ دی ہر شے نو پالن والے ربا اللہ 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 اللہ